فار واٹ ایور ریزن یہ فیصلہ ڈیلے ہوا، آپ کے خیال میں ڈیلے کرنے کی آپٹکس اچھے؟ دیکھیں ابھی ہسٹری نا، یہاں پہ الیکشن کی رات کو عنیف عباسی کا فیصلہ آتا ہے، صبح الیکشن لگا ہوتا ہے، یہاں پہ نواز شریف کا پھڈا پڑتا ہے ایجنسیوں سے اور جو ہے وہ پینما اٹھ جاتا ہے، یہاں پر الیکشن سے 3 دن پہلے جو ہے وہ عدت آ جاتا ہے. ایسے ملک میں اگر ایک طرف مذاکرات چل رہے ہوں، ایک طرف فیصلے ڈیلے ہو رہے ہوں، تو اٹ وڈ بی ویری نائیو آف اینی ون ٹو سے کہ یار اس کے دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، یا ایٹ لیسٹ پرسپشن تو یہی جائے گا. اس کے آپٹکس اچھے ہیں؟ اس کے آپٹکس اچھے نہیں ہیں، بالکل اچھے نہیں ہیں، لیکن یہ پروگریٹو کورٹ کا ہے کہ وہ لائرس کو ہوتے سناتے نہیں سناتے، یا ان کا ڈیکورم ہے. بھائی اگر آپ کو بلایا گیا، ہم آئی 1 بجے ہیئرنگ، میری 1 بجے سپریم کورٹ میں ہیئرنگ 8:30 سے موجود تھا. ڈیکورم بھی تو ہے نا سپریم کورٹ کا یا کورٹس کا یا ججز کا. آپ پہلے موجود ہو. کہہ رہے ہیں 10:30 بجے بیٹھے ہوئے تھے، 11 بجے کا ٹائم تھا، جج صاحب پہلے چلے گئے. میری بات سنیں نا، اگر اتنا تھا تو خان صاحب آئے ہوتے. دیکھیں وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ 20 جنوری کراس کر لیں. خان صاحب کی پوری کوشش ہے کہ 20 جنوری کو کراس کر لیں. اس سے کیا ہوگا؟ وہ اپنا ٹرمپ کارڈ سمجھ رہے ہیں، کھیلے گے کوئی. وہ ٹرمپ کارڈ مجھے نہیں لگتا ان کے لیے ان کی فضا ہے. میں اس کے بارے میں لگ رہا ہے کہ ٹرمپ آ جائے گا تو فیصلہ ان کے خلاف نہیں آئے گا. میں تو ٹرمپ کارڈ کی بات کر سکتا ہوں. 20 جنوری کو میں تھوڑی حلف اٹھا رہا ہوں. اگر وہ اس ڈیٹ تک کھینچا جا رہا ہے، مجھے ان کے لیے سازگار نہیں لگ رہی ہوا ان کے ٹرمپ کارڈ کی. میں تو بڑا ٹویٹس آئے ہیں، جتنا ہوا ہے آپ نے اس سے پہلے کبھی دیکھا ہے اس طرح؟ سر تو ابھی سر میں جا رہا ہوں کہیں، اللہ زندگی دے آپ کو مجھے، سب 20 جنوری تو دیکھ لیں گے سر. آپ کو وہاں بھی مایوسی ہوگی پی ٹی آئی کو. اور میں بڑا انالیسز، بڑا تجزیہ بھی ہے، خبر بھی ہے. میں باہر سے بھی ہو کے آ رہا ہوں، تو ایسا نہیں کہ یار پتہ نہیں چل جاتا. یہ تو سب کو اندازہ ہے. جو پھونک کل آپ نے کشکول دیکھا تھا، باڈی لینگویج کشکول لے کے کھڑے تھے جیل کے باہر. 20 جنوری کے بعد جو میں منظرنامہ دیکھ رہا ہوں، اس میں دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی اور اصل میں عمران خان صاحب پھر لیٹ کے نیگوشیٹ کریں گے. تب ریئل ٹاک شروع ہوں گی. اس کے بعد جب لگے گا کہ امریکہ والا، جب ٹرمپ کارڈ لگے گا، ٹرمپ کارڈ ایکسپائر ہو گیا. ہاں ایکسپائر ہو گیا ٹرمپ کارڈ، ٹھیک ہے. سو میں تو سرپرائز نہیں ہوں، میں تو پہلے بتا رہا ہوں. پی ٹی آئی تو یہ کہہ رہی ہے، اور بظاہر بات لاجیکل لگ رہی ہے کہ بھائی ہم تو چاہتے ہیں جلدی فیصلہ ہو، اس لیے کہ پھر ہائر کورٹ میں جائے اور وہاں سے اڑے. اینڈ دے ہیو اے ریزن ٹو سے دس، بیکاز بہت سارے کیسز، سارے ہی کیسز جب بھی ہائر کورٹس میں گئے تو اڑ گئے. تو وہ تو چاہیں گے کہ یار جلدی آئے فیصلہ تاکہ اڑے. وسیم صاحب، پروپیگنڈا کیمپین کے اندر، نیریٹو بلڈنگ کے اندر خان صاحب کنگ رہے ہیں. جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ کرنا ان کے لیے یہ تھا. وہ پروپیگنڈا کے ہم نے ان سے سیکھا ہے. ہم نے تو ہم گھر سے سیکھ کے آئے ہیں، ٹھیک ہے. ہم بھی گھر سے سیکھ کے نہیں، ہم نے بھی ان سے سیکھا. کچھ نے زیادہ سیکھا، کچھ نے کم سیکھا. آپ نے جو بھی سیکھا لیکن سیکھا، ٹھیک ہے. تو میں نے تو کبھی اس کو ڈینائی نہیں کیا. اور یہ تو دیکھے نا، یہی پارٹی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی بیک ڈور ڈسکشن ہو رہی ہے اور بات ہوگی. اور بیگم صاحب سے آج بھی کہہ رہے ہوں، کھل کے نہیں کہہ رہا ہوں، کہہ رہے ہوں بیک ڈور میں بات بھی ہو رہی ہے، بیگم صاحب سے نیگوشیٹ بھی ہو گئے اور فیصلے اس کے برعکس آ رہے ہیں. یہ بھی نہیں پاسبل. تو جھوٹ سامنے نظر آ جائے گا. یہ تو کہہ رہے ہیں یہاں سے سزا ہوگی، اوپر چھوڑ جائے گی. پھر وہاں سے کہیں گے اس کے اوپر سزا چھوڑ دیں گے، پھر اس سے اوپر ہو گیا. اوپر کرتے کرتے اللہ نہ کرے اوپر کی بات ہو جائے. بھائی اللہ سب کچھ نہیں، ویسے میں بات کر رہا ہوں. یہ تو ان کی تو کہانی چلتی ہے، یہ الٹا ہو جاتا ہے. وہی سیدھا کر دے گے. کافی گرم ہے تو کہ سفید تھی، سفید تھی تو کالی ہوگی، کالی تھی تو پانی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے ڈیمانڈ صرف ایک ہی ہے، جو کہ خان نہیں مانتا. ورنہ باہر آنا تو 2 ہفتے کا کام ہے. اور ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ باہر آ جائیں گے، آپ انیگال آ جائیں گے، پھر باہر آ جائیں گے. ایک شرط ہے، آپ سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کریں گے، آپ روڈوں پر نہیں آئیں گے، آپ اس حکومت کو مان لیں. خان نہیں مانتا، اس لیے اندر ہے. آج مان جائے 2 ہفتے بعد باہر آ جائے گا. بچوں والی ہے نا یہ ڈیمانڈ ہی بچوں والی ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا، آپ رہائی ملے گی نا. ٹھیک ہے. اس رہائی کی شیورٹی کیا ہے، گارنٹی کیا ہے؟ کس نے جا کے بولا ہے؟ یہ تو پبلکلی نام لینا، اس نے بولا، اس نے بولا، اس نے بولا، اس نے بولا. وہ بھی نہیں بتایا جاتا نا. ظاہر ہے بھائی کیسے بتائیں گے؟ الٹا ہو کے بتائیں گے. نہیں، وہ کہتے ہیں گورنمنٹ نے نہیں کہا، تو ظاہر ہے وی آل نو کہ پھر کسی طرح فوج نے کہا ہے، کھل کے بات کیا کرے نا. ظاہر ہے پی سی بی کی بات تھوڑی کر رہے ہیں. فوج نے کہا اگر بات کی ہے تو فوج کا نام لیں. تو پھر فوج ڈینائی کر رہی ہے. فوج اپنی کریڈیبلٹی خراب کر دے گی، ٹھیک ہے. اور پھر اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر رزلٹ اس کے برعکس کیوں آ رہے ہیں؟ تو اور یہ ڈیلے ٹیکٹکس کیوں ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے؟ یہ اتنے لوگوں کو رہائی کیوں مل گئی بھائی؟ تو 9 مئی والوں کو. بھائی اگر میرٹ پہ کسی کے ٹائم ہو گیا تھا پورا، کوئی انوسنٹ ہے تو کیا جو انوسنٹ ہوگا اس کو بھی رگڑ دیں گے، جو نہیں انوسنٹ ہوگا اس کو بھی رگڑ دیں گے؟ تو نہیں ہے نا. اگر انصاف ہو رہا ہے تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہمیں ہر چیز میں پاکستان میں سازشی انداز میں دیکھنا پڑتا ہے. ہاں ہوتی ہے، لیکن ہر چیز میں بھائی اگر کسی کو بری کیا تو اس کا میرٹ ہوگا بری ہونے کا. لوگ تو فیصلے کے ڈیلے کو بھی اسی سے لنک کرتے ہیں کہ اگر یعنی ابھی دیکھیں نا، اب کیا ہے 16 تاریخ کو اگلے مذاکرات ہیں، 17 کو فیصلہ ہے. تو لوگ کہہ رہے ہیں اچھا اوکے، یعنی یہاں کچھ بن گئی بات تو وہاں یوں ہو جائے گا، یہاں یوں ہو گیا تو وہاں یوں ہو جائے گا. تو سر پھر اس طرح تو اس کو اس طرح بھی آپ لے سکتے کہ میں نے پریس کانفرنس کی تو اس کے اگینسٹ وہ آگے بڑھ گئی. آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، پھر آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نا. آپ اسلام آباد آج آ گئے، آپ کو پتا تھا کہ آج فیصلہ ہونا ہے، اس لیے آپ فلائٹ لے کے آگے. میں ہر چیز پہ کوئی نہ کوئی گیم بنا سکتا ہوں، نیریٹو بنا سکتا ہوں. یہ ایسے ہی ہے کہ جب میاں صاحب کے خلاف کیسز چلتے تھے تو آپ لوگ ہی کہتے تھے، آپ کی صفوں میں سے لوگ کہتے تھے، غلام سرور صاحب نے کہا، شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جی مریم بی بی نے مروا دیا میاں صاحب کو، انہوں نے پنگا لیا، بھگتے.
تو حالانکہ کیس تو پیناما کا چل رہا تھا، لیکن سب کہہ رہے تھے کہ بھائی چونکہ پھڈا ہو گیا نا اس لیے سزائیں آ رہی ہیں. تو آج بھی سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پھڈا رہے گا تو سزائیں رہیں گی، پھڈا نہیں رہے گا تو سزائیں نہیں ہوں گی. دیکھیں وسیم بادامی صاحب، یہ جو 190 ملین کا کیس ہے یا 9 مئی کا کیس ہے یا 26 نومبر کا کیس ہے، یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈراماٹک کیس ہے؟ یہ کیس تو ہے نا. اس کے بعد یہ 190 ملین پاؤنڈ کے اندر مس یوز اتھارٹی تو ہوا ہے نا. ٹھیک ہے، پیسہ کہیں اور آنا تھا، پیسہ کہیں اور چلا گیا، اس کے اگینسٹ بینیفٹس آ گئے. ٹھیک ہے، اس بینیفٹس کے اگینسٹ آپ اس کا زمین کے ٹرسٹی ہیں، آپ نے رینوویشنز کرائی، آپ نے گھر بنا لیا، آپ نے اٹرم پٹرم فائدے مواد دے لیے، آپ کے بیگم ان کے بچوں نے لے لیے، گوگی گینگ نے لے لیے. تو کسی چیز کے لیے نا، آپ مجھے کیوں نہیں کوئی ایسا فیور دیتے؟ مجھے تو پاکستان میں کسی نے کوئی ایسا فیور نہیں دیا کہ یار تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، تمہیں ہم زمین بھی دے دیتے ہیں، یونیورسٹی کا ٹرسٹ بھی بنا دیتے ہیں، تمہیں پیسے بھی دے دیتے ہیں، تمہیں خوش بھی کر دیتے ہیں، تمہارے بیوی بچوں کو ہیرو کے اس سے بھی مالا مال کر دیتے ہیں. نہیں ہوتا ہے، جھوٹ ہے نا، فریب ہے. تو آپ کل کچھ یہی پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ پیر کو کوئی پیر آج ہے نا، پیر کی کوئی خوشخبری بھی آنے والی ہے. دیکھیں خوشخبری، دیکھیں گورنمنٹ آج پیر تو گزر گیا. دیکھیں میں نے کہا آ گیا آئندہ آنے والے ہفتے، یعنی کہ منڈے آن ورڈس. اچھا، اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو $20 بلین 10 سال کے لیے انویسٹ کرنے جا رہا ہے ورلڈ بینک. اچھا، تو اس کی اناؤنسمنٹ اسی ہفتے جلدی آنے والی. ٹھیک ہے، 20 جنوری سے پہلے پاکستان کے لیے بہتری ہوگی. اکنامکلی کہہ رہے ہیں کتنا چلیے، اور کس طرح ہوگی پتہ نہیں. پولیٹیکلی میری اور آپ کی اس عمر میں شادی تو ہو نہیں سکتی. نہیں ہو سکتی ہے، چلے نہیں ہو سکتی. دوسری تیسری چیز یہ کہ 20 جنوری کے اوپر ایمفیسائز کر رہی ہے تحریک انصاف، عمران خان صاحب. میں کہہ رہا ہوں ان کے لیے شاک آف ہز لائف ہوگا. یہ سب کچھ جنوری میں ہے نا. اور 2025 جو ہے پاکستان کے لیے ٹیک آف کا سال ہے. آپ پاکستان سے باہر گئے تو وہاں بھی آپ کو یہ امپریشن ملا ہے کہ پوسٹ 20 جنوری کچھ نہیں ہونا خاص پی ٹی آئی کی فیور میں؟ میں تو بڑے وثوق سے بات کر رہا ہوں. مطلب وہ تو سب کو پتہ چل جائے گا نا ساری چیزیں. ہر چیز آپ چاہتے ہیں ایک ہی شو کے اندر، ایک ہی کافی کے اندر، نہیں کروں گا بتا نہیں. ایسا آپ کا اگلا شو بھی کوالیفائی کرنا ہے. بڑھیا شو کے وہ